डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे है। आज हम इस टेंस में वर्ब्स का सही इस्तेमाल सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। ऑल राइट, इस टेंस में हम हैड बीन इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, हम इसे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। द बेबी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वेल, इस एग्जांपल में हमने हैड बीन यूज किया और उसके बाद क्राइंग यानी कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल की, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की। नेक्स्ट, द लेबरर्स हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours। यहाँ भी हैड बीन यूज हुआ और उसके बाद वर्किंग कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, द शेपर्ड हैड बीन टेंडिंग टू द फ्लॉक सिंस मॉर्निंग। टेंडिंग टू, टेकिंग केयर ऑफ। यहाँ भी हैड बीन यूज हुआ और उसके बाद टेंडिंग यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। नेक्स्ट, Wasim Akram had been playing cricket for many years when he retired. ओके, यहाँ भी had been यूज हुआ और उसके बाद playing यानी ing फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। उसके बाद the two teams had been playing hockey for almost an hour. तो इस एग्जांपल में had been यूज हुआ और फिर प्लेइंग यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। और लास्ट सेंटेंस, द टीचर हैड बीन गाइडिंग द स्टूडेंट्स सिंस द फर्स्ट डे। ओके, यहाँ भी हैड बीन के बाद गाइड की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमन है, यानी सारे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और उससे पहले हैड बीन इस्तेमाल होगा। अगर आप फोकस करें तो आपको इन सारे सेंटेंसेस में एक और चीज कॉमन नजर आएगी। यहाँ आपको टाइम एलिमेंट भी कॉमन नजर आएगा। इनमें से हर एक सेंटेंस में आपको बताया गया है, इन सारे सेंटेंसेस में हमें टाइम लिमिट दी गई है। फर्स्ट सेंटेंस में सिंस मॉर्निंग है, सेकंड सेंटेंस में फॉर 3 hours है, उस थर्ड सेंटेंस में सिंस मॉर्निंग है, फोर्थ सेंटेंस में फॉर मैनी ईयर्स है, फिफ्थ सेंटेंस में फॉर ऑलमोस्ट एन आवर है और लास्ट सेंटेंस में सिंस द फर्स्ट डे है। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हमें टाइम लिमिट दी गई है। ये टाइम लिमिट दो तरह की है, आइदर ये टाइम स्पेसिफिक है या जनरल है। जहाँ स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी गई है उससे पहले हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जनरल टाइम लिमिट दी जाएगी उससे पहले हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम डिटेल से देखते हैं कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, सिंस पर्टिकुलर टाइम के लिए इस्तेमाल होगा
اور فار جنرل ٹائم کے لیے. پرٹیکولر ٹائم مینس پوائنٹ آف ٹائم، کوئی مخصوص وقت، اس کے لیے ہم سنس استعمال کریں گے. اور جنرل ٹائم سے مراد پیریڈ آف ٹائم ہے، اس کے لیے ہم فار استعمال کریں گے. اب ہم پرٹیکولر ٹائم کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. سمال یونٹ سے شروع کرتے ہیں، آورس سے شروع کرتے ہیں. اوکے، فرسٹ ایگزامپل ہے سنس 2 o'clock سنس 2 PM. آل رائٹ، اگر آپ کو ٹائم بتایا جائے گا یعنی 4 PM 3 PM 6 AM 2 o'clock 7 o'clock تو ہم سنس استعمال کریں گے. اگر آپ کو ٹائم نہیں بتایا جاتا لیکن آپ سے کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹوں سے، کئی گھنٹوں سے، few hours سے، تو پھر ہم فار استعمال کریں گے. for 2 hours, for many hours, for several hours, for a few hours. ٹھیک ہے. نیکسٹ، ڈیز آف دا ویک کے لیے اگر ہمیں ان کا نام بتایا جائے گا ہم سنس استعمال کریں گے. سنس منڈے، سنس ٹیوزڈے، سنس وینسڈے، سنس فرائیڈے ایٹسٹرا. تو ان سب کے لیے ہم اگر ہمیں نیم آف دا ڈے بتایا جائے گا ہم سنس استعمال کریں گے. البتہ اگر ہمیں ڈے کا نام نہیں بتایا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں سے، مینی ڈیز سے، سیورل ڈیز سے، a few days سے، پھر ہم فار استعمال کریں گے. for 2 days, for 3 days, for many days, for several days. اس سچویشن میں ہم فار استعمال کریں گے. اسی طرح اگر ہمیں سینٹینس میں منتھ بتایا جاتا ہے، منتھ کا نام دیا جاتا ہے تو ہم سنس استعمال کریں گے. سنس مارچ، سنس اپریل، سنس مئی، سنس نومبر. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمیں پرٹیکولر منتھ کا نیم دیا گیا ہے. اگر ہمیں نیم نہیں دیا جاتا پھر ہم فار استعمال کریں گے. فار 1 month, for 2 months, for 6 months, for 10 months, for a few months, for several months. اوکے. اسی طرح اگر ہمیں ڈیٹ بتائی جاتی ہے جیسے May 6 تو پھر بھی ہم سنس May 6 یوز کریں گے کیونکہ ڈیٹ ہے وہ بھی پرٹیکولر ہے اور منتھ ہے وہ بھی پرٹیکولر ہے. اس کے بعد ایئر ہے. ایئر یا سن اگر ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہم سنس استعمال کریں گے جیسے سنس 2020، سنس 2018، سنس 1970، سنس 1960. البتہ اگر ہمیں ایگزیکٹ ایئر نہیں بتایا جاتا پھر ہم فار استعمال کریں گے. for 10 years, for 15 years, for 20 years, for 100 years, for 1000 years, for countless years. جہاں بھی ہمیں ایگزیکٹ ایئر نہیں بتایا جائے گا ہم فار استعمال کریں گے. نیکسٹ ہے اگر ہمیں پرٹیکولر ڈیکیڈ بتایا جاتا ہے جیسے 60s ہے یا 70s ہے پھر ہم اس کے ساتھ سنس استعمال کریں گے. سنس 60s، سنس 70s، سنس 90s ایٹسٹرا. البتہ اگر ہمیں ایگزیکٹ ڈیکیڈ نہیں بتایا جاتا پھر ہم فار استعمال کریں گے. for 2 decades, for several decades, for many decades ایٹسٹرا. اسی طرح اگر ہم سینچریز کی بات کریں، اگر ایگزیکٹ سینچری ہمیں بتائی گئی ہے جیسے 17th century، 16th century، 19th century، اس کے ساتھ ہم سنس استعمال کریں گے. سنس 16th century، سنس 18th century ایٹسٹرا. اگر ہمیں ایگزیکٹ
سینچری نہیں بتائی گئی پھر ہم فار استعمال کریں گے. فار 6 centuries, for many centuries, for 20 centuries, etc. اوکے، اس کے علاوہ کسی بھی دن کے اسپیسیفک ٹائمز ہوتے ہیں، جیسے مارننگ ہے، ڈان ہے، ڈسک ہے. ڈان مینس سن رائز کا وقت، سورج نکلنے کا وقت. ڈسک سورج غروب ہونے کا یعنی سن سیٹ کا وقت. مڈ نائٹ ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اسپیسیفک ٹائمز ہیں. نون ہے، اسپیسیفک ٹائم ہے. ان سب کے ساتھ ہم سنس استعمال کریں گے. ایگزامپلز: سنس مارننگ، سنس ڈان، سنس ڈسک، سنس مڈ نائٹ. اوکے، نیکسٹ ہے لائف کے پرٹیکولر پیریڈز ہیں، جیسے برتھ ہے، چائلڈہڈ ہے، یوتھ ہے، ویڈنگ ہے، میرج یعنی ویڈنگ ہے، اولڈ ایج ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، فیونرل ہے، فیونرل یعنی جنازہ. تو ان سب کے لیے بھی ہم سنس استعمال کریں گے کیونکہ یہ پرٹیکولر اوکیزنز ہیں، مخصوص اوقات ہیں، مواقع ہیں. آل رائٹ، تو ایگزامپلز دی گئی ہیں: سنس برتھ، سنس چائلڈہڈ، سنس یوتھ، سنس ویڈنگ، سنس میرج، since old age, since death, since funeral. Similarly, ہسٹری کے پرٹیکولر پیریڈز کے لیے ہم since کا استعمال کریں گے. تاریخ کے مخصوص ادوار کے لیے ہم since کا استعمال کریں گے. Examples ہیں: since inception, since inception of Pakistan. Inception means beginning, creation. Since our independence, since World War II. اب ہم انہیں ایگزامپلس کو سینٹینسز میں دیکھ لیتے ہیں. پاکستان had been making great success since its inception. Since its inception means انسیپشن کیوں پرٹیکولر ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا قیام ایک مخصوص دن کو ایک مخصوص ایئر میں ہوا، پرٹیکولر ٹائم ہے. Since our independence, our people had been demanding land reforms. یہاں ہم نے انڈیپینڈنس کے ساتھ سنس استعمال کیے. کیوں؟ کیونکہ انڈیپینڈنس بھی یعنی ہمیں آزادی بھی ایک مخصوص سال میں، ایک مخصوص مہینے میں اور ایک مخصوص دن کو ملے، اس لیے اس کے ساتھ سنس استعمال ہوا. The situation had been worsening in Pakistan since Dhaka debacle. Dhaka debacle سقوط ڈھاکہ. تو ڈھاکہ ڈیبیکل ہمیں پتہ ہے ایک پرٹیکولر ایئر یعنی 1971 میں ہوا، ایک مخصوص سال کو یہ سانحہ ہوا، تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ سنس استعمال کیا. یعنی ہسٹری کے جو بھی پرٹیکولر پیریڈز ہوں گے اس کے ساتھ ہم فار کی بجائے سنس استعمال کریں. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہم اس ایکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پاسٹ میں شروع ہوا، کچھ عرصہ جاری رہا. یہ عرصہ، یہ ڈیوریشن پرٹیکولر بھی ہو سکتا ہے اور جنرل بھی. پرٹیکولر ہوگا تو ہم اس کے لیے سنس استعمال کرتے ہیں، جنرل ہوگا تو اس کے لیے فار استعمال ہوگا. اوکے، تو یہ ایکشن پاسٹ میں شروع ہوا، کچھ عرصہ جاری رہا اور اس کے بعد ایک اور ایکشن پاسٹ میں ہی شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو جو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکشن پاسٹ میں اس لمحے ہو رہا تھا. یہاں کیا ہے؟ یہ ایکشن پاسٹ میں ایک عرصہ پہلے شروع ہوا اور وہ ایک مخصوص عرصے تک یا ایک دورانیے تک ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاسٹ میں ہی، ماضی میں ہی ایک اور ایکشن ہوا.
یہاں ہم اس کو بعض اوقات پاسٹ انڈیفینٹ کے ساتھ کمبائن کر کے استعمال کرتے ہیں، ان کمبینیشن ود پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. جو مین ایکشن ہوتا ہے وہ ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بتاتے ہیں، جبکہ نیو ایکشن جو شروع ہوتا ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بتایا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. He had been teaching in this college for 10 years before he got transferred. Okay. تو یہاں بتایا گیا کہ he had been teaching. اس نے پاسٹ میں پڑھانا شروع کیا اور 10 years تک he kept on teaching. 10 سال تک وہ پڑھاتا رہا پاسٹ میں، اور اس کے بعد وہ پاسٹ میں ہی اس کا ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں مین ایکشن ہمیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بتایا گیا ہے، اور نیو ایکشن جو ہے یعنی ہی گاٹ ٹرانسفرڈ جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بتایا گیا. The public had been waiting for 3 hours when the leader came. یہاں مین ایکشن کیا ہے؟ The public had been waiting. پھر اس کا ڈیوریشن بتایا گیا ہے for 3 hours، اور یہ سب کب ہوا؟ پاسٹ میں ہوا. پاسٹ میں ایک اور ایکشن شروع ہونے سے پہلے ہوا. when the leader came، یہ نیو ایکشن ہے. اس کے شروع ہونے سے پہلے پبلک ویٹ کرتی رہی. کتنا ویٹ کرتی رہی؟ for 3 hours. All right, next sentence. The farmers had been working in the fields since dusk before they went home. Main action کیا ہے؟ Farmers had been working. کہاں؟ In the fields. کب سے؟ Since dusk. Duration کیا ہے؟ Since dusk. Particular time ہے اس لیے ہم نے since use کیا. Before they went home. ٹھیک ہے. تو before they went home کیا ہے؟ نیو ایکشن ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں past indefinite tense یوز کیا. all right. تو ان ساری ایگزامپلس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ایکشن پاسٹ میں شروع ہوا، ایک ڈیوریشن کے لیے جاری رہا 10 ایئرس کے لیے، 3 hours کے لیے، یا ایک مخصوص وقت سے شروع ہو کے نئے ایکشن کے شروع ہونے تک جاری رہا. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیا ایکشن شروع ہوا وہ بھی پاسٹ میں ہی شروع ہوا، پریزنٹ میں شروع نہیں ہوا. یہ مین ایکشن اور نیو ایکشن دونوں پاسٹ میں ہی ہو رہے ہیں. ہم بعض کا پاسٹ میں کسی چیز کی کاز بتانے کے لیے بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. He was tired because he had been working all day. He was tired کیا ہے؟ ایک فینامنا ہے. تو ہم نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیوں ٹائرڈ تھا کیا یوز کیا؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کیا. He was tired why? Because he had been working all day. ٹھیک ہے. تو فرسٹ پارٹ میں فینامنا ہے اور سیکنڈ پارٹ آف دا سینٹینس میں ریزن آف دا فینامنا ہے، کاز آف دا فینامنا ہے. سیکنڈ ایگزامپل. She had gained weight. Why? Because she had been eating a lot. تو فرسٹ پارٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ She had gained weight. اس نے ویٹ کیوں گین کیا؟ اس کی ریزن سینٹینس کے سیکنڈ پارٹ میں بتائی گئی ہے، اور وہ پارٹ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہے. سیکنڈلی، بعض اوقات پاسٹ میں ایک ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بتاتے ہیں. ایکشن پاسٹ میں ہوا، اس کا ایک کانسیکوینس ہوا، وہ کانسیکوینس ہم کون سے ٹینس میں بتائیں گے؟
past perfect continuous tense में America had been fighting war on terror since 9/11 attacks. ठीक है, तो 9/11 अटैक्स क्या हैं? एक एक्शन है जो पास्ट में हुआ और उसका रिजल्ट क्या है कि अमेरिका हैड बिन फाइटिंग वार ऑन टेरर. ठीक है, 9/11 अटैक्स क्या हैं? एक्शन हैं, कॉज हैं, और अमेरिका हैड बिन फाइटिंग वार ऑन टेरर क्या है? उसका रिजल्ट है, और वो रिजल्ट बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं. लास्ट एग्जांपल, the teacher had been paying more attention since some of the students failed. तो some of the students failed क्या है? एक एक्शन है, ये एक्शन पास्ट में हुआ और उसका एक कॉन्सिक्वेंस हुआ, और वो कॉन्सिक्वेंस क्या है? रिजल्ट क्या है? The teacher had been paying more attention. ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया. ठीक है, the teacher had been paying more attention. Why? Since some of the students failed. ठीक है, ओके ओके. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैड नॉट बीन इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे. एग्जांपल्स देखते हैं. They had not been playing cricket since 9 o'clock. यहाँ had not been है और उसके बाद playing ing फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, 9 o'clock के साथ हमने since यूज किया है. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम है. Since March the birds had not been coming this way. मार्च पर्टिकुलर टाइम है इसलिए हमने since यूज किया. had not been और उसके बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की. लास्ट सेंटेंस, the student had not been coming to college for 3 days. had not been नेगेटिव के लिए और उसके बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब coming इस्तेमाल की और फिर for 3 days. for क्यों? क्योंकि 3 days जनरल टाइम है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. Had the soldiers been fighting against the terrorists since June 2010. यहाँ had शुरू में है, उसके बाद the soldiers हैं जो कि सब्जेक्ट है, फिर been है और उसके बाद प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब है, फाइटिंग है, फिर कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, और एंड पे since June 2010 है. जून 2010 पर्टिकुलर टाइम है इसलिए हमने इसके साथ since इस्तेमाल किया. नेक्स्ट एग्जांपल, had Pakistani players been performing well since ICC World Cup 2019. तो यहाँ भी सबसे पहले had, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स यानी सब्जेक्ट, उसके बाद been, फिर परफॉर्मिंग यानी ing फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद well है जो कि एडवर्ब है, उसके बाद since है और उसके बाद ड्यूरेशन बताया गया, टाइम बताया गया. ठीक है, तो टाइम चूंकि पर्टिकुलर है, 2019 का जिक्र है, पर्टिकुलर ईयर है, इसलिए हमने यहाँ since का इस्तेमाल किया. लास्ट सेंटेंस, had people been behaving more carefully
since corona broke out, ان پہ کوشچن مارک. اوکے تو اگین ہیڈ شروع میں ہے، اس کے بعد پیپل یعنی سبجیکٹ ہے، پھر بین ہے، بین کے بعد بیہیونگ یعنی ING فارم آف ورب ہے، مور کیئرفلی ایڈورب ہے، کیئرفلی ایڈورب ہے اور اس سے پہلے مور ایڈجیکٹو ہے، اس کے بعد سنس ہے اور سنس کے بعد کرونا بروک آؤٹ یعنی another نیو ایکشن ہے. ٹھیک ہے تو نہیں، یہ ایک ایکشن ہے اور جو دا پیپل ہیڈ بین بیہیونگ مور کیئرفلی اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ کیا اس نیو ایکشن کا لوگوں پہ کوئی ڈفرینٹ رزلٹ ہوا. اوکے تو یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں جن میں ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا استعمال سیکھا ہے. ٹھیک ہے آل رائٹ. اب اگر کوئی کویشچنس ہوں یو کین آسک ان دا واٹس ایپ گروپ. اس کے علاوہ آپ ویڈیو پہ کامنٹ کر کے بھی کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. یو آر ویلکم. تھینک یو.